دل کی تابندگی دل کی تابندگی اپنی تو زندگی اپنی تو زندگی حاصل بندگی دیالی آپ کے عادلات پر آپ کے چاہنے والوں پر امان سر دیالی آپ کے منکروں دشمنوں اور قاتلوں پر لانا دیالی آپ کے پاکر پر اگلے آنے والوں پر لانا دیالی آپ کے عادلات کے آپ کے چاہنے والوں کے دشمنوں اور قاتلوں پر لانا حضور پڑھتے محمد و آل محمد صلی اللہ یہ جب تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول نے اپنی مبارک زبان سے نعت علی دہرائی تو پروردگار نے یہی جملے کہے تھے کہ اے میرے حبیب کیوں پریشان ہوتے ہو وہ دہراؤ جو ہم نے عرش پر تمام انبیاء کو یوں کہیے کہ اللہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم نے یونیورسٹی نبوی پر میں عرش پر یونیورسٹی نبوی میں جو ہم نے تعلیمات کی وہ آپ کی دہرائی ہے آج ذکر بھی ایک علی کا ہی ہے جو کہ صرف فرزند علی نہیں ہے بلکہ صورت میں سیرت میں کردار میں شجاعت میں گفتار میں بلاغت میں سخاوت میں ہر طرح سے آج ہم سے زمانہ یہ کہتا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے سے بہت معذرت خواہوں کہ پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی اس کی وجہ ایک جگہ سے میں پڑھ کے نکلا ہوں اور اس کے بعد وہ راستے میں تھوڑا سا ٹریفک کی وجہ سے تو آپ لوگوں سے تمام لوگوں سے بہت معذرت خواہوں کیونکہ میں انتظار کرانا مناسب نہیں سمجھتا میں درود پڑھ دیں محمد والے محمد آج ہم سے زمانہ کہتا ہے کہ علی علی کرتے ہو حسین حسین کرتے ہو حسن کا ذکر کیوں نہیں کرتے اچھا یہ سوال اپنی جگہ پہ درست بھی ہے کیونکہ تاریخ نے ایسا ظلم کیا ساتھ اکثر سے امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ کہ اتنا کم ذکر کیا کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ امام حسن کے کچھ فضائل ہی نہیں ہیں لگتا ہے بالکل لگتا ہے لیکن یہ قصور ہمارا ہے کہ ممبر سے ہم نے اتنا حسن نہیں پڑھا کہ زمانے کو پتہ چلے لیکن ہم پڑھتے تو تب پڑھتے جب تمہیں حسین سمجھ میں آ جاتا علی علی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ تم علی سمجھو تو ہم تمہیں بتائیں کہ محمد کیا ہے اسی لیے اسی طرح ہم حسین حسین اتنا کرتے ہیں کہ تم حسین سمجھو تو اگلے چیپٹر پہ آئیں کہ حسن کیا ہے کیونکہ میں آپ کے حوالے ترجمہ اگر امام کے مطلب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے نام کا کروں کہ جو لوگوں نے اس کے معنی نکالے عربی لغت میں جو معنی نکلے سب سے زیادہ حسن رکھنے والا حسن کے معنی ہے سب سے زیادہ حسین سب سے زیادہ حسن رکھنے والا سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا سب سے زیادہ اختیار رکھنے والا سب سے زیادہ بلند مقام پانے والا سب سے زیادہ بلند کریمی کی منزل پہ آنے والا مطلب کیونکہ امام حسن کے القابات میں ایک لقب ہے کریم اہل بیت دیکھیے 4 قسمیں ہوتی ہیں عطا کرنے والوں میں ایک ہوتا ہے رحیم ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے بخیل ایک ہوتا ہے سخی اور ایک ہوتا ہے کریم رحیم کسے کہتے ہیں رحیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہو تب بھی کسی کو نہ نوازے کسی کے کام نہ آئے اسے رحیم کہتے ہیں بخیل وہ ہوتا ہے جو خود بھی کسی کام نہ آئے کسی اور کو بھی نہیں آنے دے کسی اور کو بھی مدد نہ کرنے دے سخی اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے بھی رکھے اور دوسرے کو بھی نوازے کریم اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہ رکھے زمانے کو سب کچھ نوازے کریم کہتے ہیں آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کریم اہل بیت امام حسن کو کہا جاتا ہے کریم ہے کریمہ اہل بیت جناب معصومہ کل کو کہا جاتا ہے امام حسن کی
منزلت کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے ایک جملہ یہ کافی ہے کہ حسین کے امام کا نام حسن مصطفیٰ ہے۔ حسین کے بھی امام کا نام حسن مصطفیٰ ہے، اور زان محترم شجاعت کے لیے اتنا کافی ہے کہ عباس کے استاد کا نام حسن مصطفیٰ ہے۔ حضرت عباس کے استاد کا نام حسن مصطفیٰ ہے۔ امام کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی، امام کی بارگاہ میں رہا نہیں تھا، اس کے باوجود معرفت کی منزل اب جملوں سے دیکھے گا۔ ایک بار مکے کی سرزمین پہ پہنچا، حج کا زمانہ تھا، حج ادا ہو رہا تھا، جانتا تھا حج کا موقع ہے، دونوں شہزادے آئے ہوں گے۔ بعد مولا کائنات جب امام حسن مصطفیٰ امام تھے، سمجھتا تھا امام کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی، امام کی بارگاہ میں رہا نہیں تھا، اس کے باوجود معرفت کی منزل اب جملوں سے دیکھے گا۔ ایک بار مکے کی سرزمین پہ پہنچا، حج کا زمانہ تھا، حج ادا ہو رہا تھا، جانتا تھا حج کا موقع ہے، دونوں شہزادے آئے ہوں گے۔ بعد مولا کائنات جب امام حسن مصطفیٰ امام تھے، سمجھتا تھا کہ دونوں شہزادے آئے ہوں گے۔ پہنچا، خیمے لگے ہوئے تھے، ان خیموں میں دو خیمے وہ بھی لگے ہوئے تھے جو جنت کے سرداروں کے تھے۔ ایک خیمہ امام حسن کا، ایک امام حسین کا۔ ایک بار مکے کی سرزمین پہ پہنچا، کہنے لگا کہاں ہے وہ جو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے؟ توجہ ہے جانے محترم، کہاں ہے وہ جو اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے؟ آپ نے بڑی آسانی سے لیا، آیت کا مطلب ہے نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہاں ہے وہ؟ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہاں ہے وہ جو محمد مصطفیٰ کو تحفۃً عطا کیا گیا؟ توجہ ہے جانے محترم، تحفۃً عطا کیا گیا۔ دیکھیں معرفت کی منزل کتنی تھی، اس نے یہ نہیں کہا کہ ابتر کے تانوں سے بچا گیا، رسول کو ابتر کے تانوں سے بچا گیا، کہا تحفۃً عطا کیا گیا۔ دیکھیں تحفے دو صورتوں میں دیے جاتے ہیں، ایک صورت وہ ہوتی ہے جو آپ محبت سے خوشی سے کوئی تحفہ دے، ایک ضرورت کو دیکھ کے تحفہ دیا جاتا ہے کہ سامنے والا غیرت مند ہو، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، اس کو تحفۃً پیش کیا جاتا ہے کہ اس کو برا بھی نہ لگے، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اللہ جانتا تھا میرا رسول غیرت کا مالک ہے، اس کو ابتر کے تانے دیے جاتے ہیں، حسن مصطفیٰ اولاد کے طور پہ تحفۃً عطا کر دیا، توجہ ہے فرزند کے طور پہ تحفۃً عطا کیا۔ ایک بار کہتا ہے کہاں ہے وہ جو محمد مصطفیٰ کو تحفۃً عطا کیا گیا؟ ایک بار کہتا ہے کہاں ہے وہ؟ اب یہ جملہ اللہ جانے آپ لوگ خاموشی سے سنیں گے یا اس کہنے والے کے جملے کو داد دیں گے۔ کہتا ہے کہاں ہے وہ جو علی کی جگہ پر علی بن کر علی کی طرح بیٹھا؟ کہاں ہے وہ جو علی کی جگہ پر علی بن کر علی کی طرح بیٹھا؟ کہاں ہے وہ جو علی کی جگہ پر علی کی طرح علی بن کر بیٹھا؟ علی بننا اتنا آسان نہیں تھا، علی کی جگہ بیٹھنا آسان نہیں تھا، علی کی طرح کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ بتا رہا ہے کہ یہ سلونی کا بھی وارث ہے، یہ سخاوت کا بھی وارث ہے، یہ علم کا بھی وارث ہے، یہ کتاب کا بھی وارث ہے۔ استاد ولید نے کہا مولا بتائیے رسول جواب کیا دینا ہے؟ امام نے کہا لکھ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، انا حسین ابن علی۔ سن محترم دیکھیے ایک ہی وقت میں اپنے سے پہلی دونوں حجتوں کو منوایا۔ پہلے کہا میرے امام کا نام حسن ہے، پھر کہا لکھ دے میرے بابا کا نام علی ہے۔ سن محترم امام حسن کے مسائل اتنا آسان نہیں ہے پڑھنا، بہت سخت مسائل ہیں امام حسن کہ خود امام حسن نجف کا ایک ذاکر تھا، عالم دین تھا، امام حسن کی شہادت پڑھ کے گھر کو واپس آ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ جب وہ سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ امام تشریف لائے اور امام کہتے ہیں کہ اے بندہ خدا تو نے میرے مسائل صحیح سے بیان نہیں کی۔ کہنے لگا مولا میں نے تو کوشش کی، جو میں نے پڑھا تھا میں نے سب وہی بیان کیا، کیا کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا صحیح تو بیان کیا لیکن تو نے میرے سخت مسائل بیان نہیں کیے۔ ایک بار کہنے لگا مولا میں نے تو آپ کے سخت مسائل بیان کیے ہیں کہ آپ کو اتنا خطرناک زہر دیا گیا کہ آپ کا کلیجہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے باہر آ گیا۔ ایک بار کہتا ہے مولا میں نے تو آپ کے سخت مسائل پڑھے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور وہ رتبے میں باپ بن چکا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا فرزند اس کے پاس اس کے قریب ہو، اس کا فرزند قریب ہو، اور اس کی ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ فرزند جوان ہو، باپ کے سرانے ہو۔ آپ کی غربت کا عالم یہ تھا کہ آپ کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، آپ کا قاسم بہت چھوٹا تھا۔ ایک بار کہتا ہے مولا میں نے آپ کے سخت مسائل یہ بھی بیان کیے کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھ کر امام حسین نے بڑے
اونچے انداز میں اونچی آواز میں گریہ کیا ہے. مولا میں نے آپ کے سخت مصائب یہ بھی بیان کیے کہ جب آپ کلیجے کی زہر کی شدت سے کلیجے کے ٹکڑے اگل رہے تھے, آپ کی بہنیں اس وقت آپ کے گھر پہ آ گئی. ہاں زداران حسین کہتا ہے کہ میں نے مولا آپ کے سخت مصائب یہ بھی بیان کیے کہ کیسے لاشیں پہ بہنوں کو لایا گیا, کیسے لاشیں سے بہنوں کو اٹھایا گیا. میں نے یہ بھی بیان کیا کہ لاشا تیروں سے سجا کر امت نے واپس بھیج دیا. میں نے یہ بھی بتایا آپ کو پہلو رسالت میں تدفین نہیں ہونے دیا. ہاں زداران حسین وہ بتاتا جا رہا تھا مولا میں نے یہ بھی سخت مصائب پڑھے, میں نے یہ بھی سخت مصائب پڑھے. ایک بار امام نے کہا ان میں سے کوئی ایسا سخت مصائب تو نہیں ہے جو مجھے تربت میں بھی رلاتا ہو. تو جانتا ہے میرے سخت مصائب وہ ہیں جس پہ میں تربت میں بھی گریہ کرتا ہوں. کہنے لگا ایک بار میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا, مولا مجھے بتلا دیجئے وہ سخت مصائب کون سے ہیں. ایک بار کہا میرے سخت مصائب میرے چاہنے والوں کو سنانا کہ میں چھوٹا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, کچھ لوگ آگ لے کے میرے گھر پر آ گئے, میرے گھر کے دروازے کو جلایا, دروازے کے پیچھے میری ماں کھڑی تھی, انہوں نے جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرایا, اور صرف دروازہ گرایا نہیں اس پہ سے گزرتے ہوئے میرے گھر میں داخل ہو گئے. میری ماں نے تڑپ کے صدا دی, اے فضا میری خبر لے میرا محسن شہید ہو گیا. کہا میرے سخت مسائل یہ ہے کہ میری ماں کے اوپر سے جلتا ہوا دروازہ گرا, اس پہ سے گزرتے ہوئے لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے, میرے بابا کے گردن میں رسی باندھی گئی, میری ماں نے چاہا کہ کسی طرح روک لے, ایک ظالم نے اپنے غلام سے تازیانہ کھینچا, میری ماں کے ہاتھ پہ ایسے مارا کہ میری ماں جب تک زندہ رہی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی. میرے سخت مصائب یہ ہیں. ہاں زداران حسین امام نے بتایا کہ جب بھی میرے مصائب بیان کرو تو میرے مصائب وہ بیان کرو جو میں نے اپنی ماں کی شہادت کے دیکھے ہیں. کہا میں مجھ پر سخت مصائب یہ بھی تھا کہ میری ماں اس واقعے کے بعد مجھ سے اپنا چہرہ چھپاتی رہی. ایک ظالم نے ایسا ظلم کیا, میری ماں اپنا چہرہ مجھ سے چھپاتی رہی, میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. ہاں زداران حسین کہتے ہیں ایک بار میری ماں کو میرے بابا نے دفنایا نہیں, چھپایا, زمین کے اندر چھپایا گیا تھا, کیونکہ 70 نشان قبروں کے بنائے گئے کہ جو دروازے پر ظلم کرنے آئے تربت پہ نہ آ جائیں. ایک بار زداران حسین کہتے ہیں امام کو زہر دے دیا گیا, ایک زوجہ بنت اشعث کے ہاتھوں امام کو زہر دلوا دیا گیا. امام نے جب زہر نوش فرمایا امام کو نے ایک جملہ کہا, کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا, کیا میں نے تجھے کبھی کوئی اذیت دی تھی, کیا میں نے تجھے کبھی کوئی تکلیف دی تھی, کیا میں نے کوئی تیرا حق ادا نہیں کیا. ہاں زداران حسین یہ منزلت ہو کہ قاتل بھی کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہے, آپ تو بہت عادل امام ہیں, آپ تو بہت سچے امام ہیں, آپ تو بہت سخی امام ہیں. ہاں زداران حسین امام ایک بار دیوار کا سہارا لیتے ہوئے مادر قاسم کے گھر پر پہنچے, دروازے پہ دستک دی, جناب ام فروا نے ایک بار دروازہ کھولا, ایک بار امام کی حالت دیکھی, تہن سے لہو جاری تھا, ایک بار تڑپ کر بی بی کہنے لگی مولا یہ کیا حالت ہو گئی, یہ کیسا ظلم ہو گیا. ایک بار امام نے کہا میرا قاسم کہاں ہے, مولا قاسم سو رہا ہے. کہا جلدی کرو میرے قاسم کو اٹھاؤ. زداران حسین ایک بار قاسم کو سوتے ہوئے کو بی بی اٹھا کر لائی. جانتے ہیں قاسم کی عمر کتنی تھی, قاسم کی اس وقت شہادت امام حسن پہ اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں سکینہ کی تھی. ایک بار لے کر آئی گود میں, امام کے سینے پر لٹا دیا. ایک بار عالم غشی سے آنکھ کھولی قاسم نے, کہا اے اماں آپ نے مجھے بستر سے اٹھا کے جلتی ہوئی ریت پہ کیوں لٹا دیا. کہا قاسم آنکھیں کھول, ہم اجڑ گئے ہیں, ارے یہ کوئی جلتی ہوئی خاک نہیں, تیرے بابا کا سینہ ہے جو زہر سے جل رہا ہے. ایک بار آنکھیں کھول, تیرا بابا کچھ دیر کا مہمان ہے. زداران حسین ایک بار قاسم نے آنکھیں کھولی, بابا کے چہرے کا بوسہ لینا شروع کیا. امام نے قاسم کے کبھی بازوں کا بوسہ, کبھی گلو کا بوسہ, کبھی ماتھے کا بوسہ, کبھی رخسار کا بوسہ, کبھی ہاتھوں کا بوسہ, کبھی زانوں کا بوسہ. اب جو ایک بار زانوں کا بوسہ لیا شہزادی سے رہا نہیں گیا. ایک بار مادر قاسم نے کہا کہ اے مولا آپ یہ قاسم کے پورے جسم کے بوسے کیوں لے رہے ہیں. کہا میرے ذہن میں وہ منظر ہے, ارے جب عاشورے کے دن میرے بیٹے قاسم کو دلہا بننے کی عمر میں ارے گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال کر دیا جائے گا, یہی جسم پامال کر دیا جائے گا. ہاں زداران حسین ایک بار کہا قاسم جاؤ میری بہنوں کو خبر دے دو, میری بہنوں کو خبر پہنچا دو کہ ہم اجڑ گئے ہیں. قاسم چلے,
ایک بار بیوی نے کہا مولا قاسم چھوٹا ہے, اگر خبر صحیح سے نہ دے سکا ایسا نہ ہو بہنوں کو آنے میں دیر ہو جائے. ایک بار قاسم کو واپس بلایا, گریبان کو چاک کیا, امامہ سر سے اتارا, ایک مٹھی خاک اٹھا کے قاسم کے سر پہ ڈالی. ایک بار کہا اب جا کے بہنوں کے دروازے پہ دستک دے, بہن خود دیکھ کے سمجھ جائے گی ہم اجڑ گئے ہیں, ہم پر مصیبت کا وقت آیا ہے. ایک بار کہتے ہیں قاسم چلے پھپھیوں کے دروازے پر آئے, تکل بات کیا. کہتے ہیں بی بی نے صدا دی, اماں فضا ذرا دیکھیے رات کی تاریکی میں اس وقت کون سوالی آیا ہے, اس وقت تو کوئی سوالی نہیں آتا. ایک بار قاسم نے گریے کی آواز بلند کی, ہائے میرا بابا حسن, ہائے میرا بابا, ہائے میرا امیر بابا. اتنا سننا تھا. ایک بار کا اماں فضا ذرا آہستہ پوچھئے گا, رونے کا انداز لہجہ میرے قاسم کا ہے, یہ آواز میرے قاسم کی شباہت دیتی ہے. ایک بار جو دروازہ کھلا دیکھا بی بی طلب کے رہ گئی, کہا ماں قربان جائے, ارے قاسم کیا ہوا. ایک بار کہا ہے زینب قاسم کی حالت دیکھیے. ایک بار بی بی نے قاسم کو دیکھا, ہائے میرا امیر قاسم, ہائے میرے امیر بھائی کا امیر قاسم, اتنا کہنا تھا. ایک بار قاسم نے کہا نہیں پھپھی, آج امیر قاسم نہیں, آج غریب قاسم, آج میرا بابا دنیا سے تو نے Devi